بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع بہت ہی اہم ہے اور اس کی اہمیت خاص طور پر والدین اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کا یہ موضوع کتنا اہم ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اور ہمارے نوجوان مذہب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مذہب سے یعنی دوری بھی بہت چھوٹا سا لفظ ہے، یعنی بیزاری آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نوجوانوں میں بیزاری کا عالم ہے مذہب اور دین کے معاملے میں، اور کچھ سال پہلے تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں تھی جو اس وقت صورتحال ہمارے معاشروں میں، مسلم معاشروں میں کہہ لیجئے، مسلم خاندانوں میں کہہ لیجئے، جو پیدا ہو چکی ہے۔ تو ہمارا جو آج کا عنوان ہے گفتگو کا وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اور نوجوان مذہب سے بیزار کیوں ہیں، اس کے اسباب اور عوامل کیا ہیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ایک حصے پر ہے مشتمل، یعنی اسباب و عوامل پر، اور دوسری جو ہماری نشست اور گفتگو ہے وہ پھر اس کے حل پر ہم غور کریں گے، اور آپ لوگ بھی اس میں اپنا حصہ شامل کریں گے کہ کس طریقے سے ہم کام کر سکیں اور کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو سب سے پہلی ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کا بچہ، نوجوان، آپ کا بیٹا یا بیٹی اگر سوال کرتی ہے نا، آپ کی نسل، آپ کی اولاد آپ سے، تو اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد آپ سے سوال کر رہی ہے، اس لیے کہ سوال میں آدھا علم کہتے ہیں موجود ہوتا ہے، اور جو شخص سوال کرتا ہے تو وہ در حقیقت اطمینان چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سیٹسفیکٹری آنسر مجھے اس کا ملے، تو وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اس بات پر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بچے ہوں گے کہ جن کو سوالات سے غرض نہیں، بس ان کو اپنی دنیاوی آسائش سے غرض ہوتی ہے کہ بس ہمارے پاس یہ چیز آ جائے، فلاں چیز آ جائے، فلاں چیز آ جائے، تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہمارا کام چل رہا ہے، ان کو کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے، تو اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد آپ سے پوچھ رہی ہے، آپ سے سوال کر رہی ہے، اور وہ آپ سے سیکھنا چاہتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس زمانے میں، اس وقت میں، یہ بات یاد رکھیے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، ہماری سوچ اور ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہم سے سوال کرتا ہے، کوئی بچی ہم سے سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے، تو ہم اس کو مائنڈ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا، یہ بات تم نے کیسے اپنے ذہن میں تم لے آئے، یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے دین کے خلاف ہے، یہ تو تم نے اسلام کے خلاف بات کر دی۔ تو یہ رویہ عمومی طور پر ہماری طرف سے اپنی اولادوں کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو والدین کے لیے، یعنی یہ نقطہ اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے، تو گویا کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے سورۃ الانعام میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال ہی اٹھایا تھا، یعنی کبھی آپ نے سورج کی طرف دیکھا، آپ نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے، کبھی آپ نے چاند کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے، کبھی آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا کیا یہ میرا رب ہے، تو آپ نے اس پر پھر سوال اٹھایا، پھر کیا فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ پہلی بات ہے، سوال کا پیدا ہونا، اعتراض کا پیدا ہونا، اور ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنا۔ یعنی شک کی نظر سے میری مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو اس طرح دیکھنا کہ
اس میں جستجو، طلب اور تڑپ اور لگن ہو کہ میں اس سے کیا حاصل کر سکتا ہوں، میں اس سے کیا لے سکتا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اصل کیا ہے، اور اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی اس کو آپ نعمت خیال کیجئے۔ کئی والدین یعنی ماں ہے یا باپ ہے تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے، یعنی یہ اس حوالے سے ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بچہ سوال بہت کرتا ہے، پوچھتا بہت ہے، بحث بہت کرتا ہے۔ یعنی اس بحث کو آپ بحث کہہ لیجئے یا اس کو آپ جھگڑنا کہہ لیجئے یا الجھاؤ کہہ لیجئے، اور ایک اور لفظ بھی اردو میں اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ رویہ بچہ اختیار کرتا ہے، چڑچڑا پن ہے۔ یہ والدین اکثر یہ سوال لے کر آتے ہیں، اور مائیں خاص طور پر اس حوالے سے پریشان بھی ہوتی ہیں کہ جی یہ گمراہ ہو رہا ہے، بھٹک رہا ہے، حق کے راستے سے، دین کے راستے سے دور ہو رہا ہے۔ ہم نے تو بڑی اچھی تربیت دی تھی، ہم نے تو گھر کا ماحول بڑا اچھا بنایا تھا، لیکن پتہ نہیں ہمارے بچے کو کیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بچے کا مذہب سے دور ہونا، بچے کا مذہب سے بیزار ہونا، یہ اسی وقت ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے جب بچے کے سوال پر آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ بچے جب آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ان کو خاموش کرا دیتے ہیں۔ بچے جب سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو جھٹک دیتے ہیں، شٹ اپ کہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بچے جب اپنے سوالات کے جوابات نہیں پاتے تو پھر ان میں مذہب سے دوری اور مذہب سے بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات، یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، اس لیے کہ میرے سامنے جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ مائیں بھی ہیں اور والد بھی ہیں، کہ اس بنیادی بات کو اپنے پلے باندھ لیجئے کہ آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے تو پریشان مت ہوئیے اور اس کو ڈانٹیے مت، بلکہ اس کو ویلکم کہیے۔ ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں یہ اہلیت ہے، یہ قابلیت ہے، صلاحیت ہے کہ آپ اپنے بچے کے سوال کا جواب دیتے ہیں، آپ بچے کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ مطمئن نہیں کرتے تو کم از کم آپ اچھے انداز میں پریزنٹیشن کے ساتھ آپ اپنے بچے کو ایک بات سمجھا دیتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بیٹا میرے پاس تو اتنا نالج نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ فلاں عالم ہیں، اسکالر ہیں، فلسفی ہیں، اور فلاں استاذ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، علم والے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے آپ کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں ان کے جوابات کیا ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ذرائع اور وسائل موجود ہیں کہ ہم رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ اپنا واٹس ایپ ہے، ہمارے پاس فیس بک ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا، اور ہمارے پاس اب یوٹیوب ہے، اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ تو بچے کو ڈانٹنے کے بجائے اور اس پر سختی کرنے کے بجائے تو سب سے عمدہ اور اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو یا تو خود سوال دے دیں، جواب دے دیں۔ اگر آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر آپ کسی عالم سے، کسی اسکالر سے آپ رابطہ کریں، بچے کو ساتھ لے کر چلیں۔ تو اس لیے پہلے تو اس بات پر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ سوال کرتا ہے۔ بہت سے بچے سوال نہیں کرتے، اور جب سوال کرتا ہے تو اگر اس کو جواب نہیں ملتا تو پھر وہ مذہب سے بیزار ہوتا ہے، مذہب سے دور ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، ابہام پیدا ہوتا ہے، بچہ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو کنفیوژن ہے نا، کسی کا کنفیوزڈ ہو جانا، مبہم تعلیمات اس پر مبہم ہو جانا، متشکک ہو جانا، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مذہب سے بچہ دور ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے، اور آپ اس کو گمراہی کہیں، اس کو الحاد کہیں، اس کو کفر کہیں، دلالت کہیں، کچھ بھی کہیں، پھر بچے کا سفر اس طرف شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے
سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا کہ جس سے مذہب سے بیزاری پیدا ہوتی ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے کنفیوژن، ابہام۔ اور وہ ابہام کو آپ دور کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں، اور اگر آپ دور نہیں کر سکتے تو پھر کسی سے رابطہ کروائیں، ورنہ آپ کے اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں ہر جگہ پر ابہام ہی ابہام موجود ہے، سوال ہی سوال موجود ہیں، اور جواب کوئی نہیں موجود۔ اس لیے مذہب سے بیزاری اور مذہب سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، صرف مذہب سے بیزاری نہیں پیدا ہوتی، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، مذہب کے ساتھ ساتھ اپنی قوم سے بھی دوری پیدا ہوتی ہے، اپنی ثقافت سے دوری پیدا ہوتی ہے، اپنے ملک اور اپنے وطن سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ انسان، وہ نوجوان، وہ بچہ اپنے گھر سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے، اپنے معاشرے سے، سماج سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے، اپنی درسگاہ سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے، اپنے استاد سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے، وہ مسجد کے عالم سے، مولانا سے، خطیب سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو وہ گویا کہ جو کنفیوژن ہے وہ جگہ جگہ پر اس کو مذہب سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے، اپنے ماحول سے اس کو غیر مطمئن کرتی ہے، اس کو دور کر دیتی ہے، اس کو بیزار کر دیتی ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک بچہ جب ہمارے ہاں، یعنی جب پیدا ہوتا ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اب تو 3-4 سال کی عمر کا بچہ بھی اسکول جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہم بچے پہ کرتے ہیں کہ 3-4 سال کا بچہ ہوتا ہے اور اس کو اسکول بھیجتے ہیں اور وہ وہاں پر وقت گزارتا ہے، استانیہ ہیں، دوسرا ماحول ہے، اس میں وہ بیچارہ رہتا ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت ہی پروان نہیں چڑھتی۔ تو وہ یعنی گھر میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اردو بولی جاتی ہے، ہم جب بات کرتے ہیں اردو ہے یا پنجابی ہے یا کوئی بھی زبان ہم بولتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ جب اسکول میں جاتا ہے تو وہاں پر انگلش اس کو سکھائی جاتی ہے۔ اچھا، جب وہ قرآن مجید پڑھتا ہے وہ عربی زبان میں، پھر اس کو یسرنا القرآن، پھر قرآن مجید کی تعلیم عربی زبان میں دی جاتی ہے۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اب کیا صورتحال ہے بچوں کی، کہ بچے پھر جو کارٹون دیکھتے ہیں، جو کہانیاں دیکھتے ہیں، وہ پھر ہندی زبان میں ہوتی، انڈین، جیسے ہم سنسکرت کہتے ہیں یا ہندی کہتے ہیں، تو پھر اس میں وہ الفاظ سنتا ہے اور مختلف قسم کے الفاظ وہ وہاں پر کارٹونوں میں اور کہانیوں میں اور ڈراموں میں وہ وہاں پر سنتا رہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی ایک کنفیوژن ہمارے ہاں پیدا ہو گئی کہ ایک بچہ ایک ہی وقت میں اردو ہے، پنجابی ہے، پھر عربی ہے، پھر انگلش ہے، پھر وہ سنسکرت ہے، یہ مختلف زبانیں، 4-5 زبانیں اس کا گھیراؤ کر لیتی ہیں، اور اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 4-5 سال اس کی عمر صرف ہوتی ہے، 8 سال ہوگی، 10 سال ہوگی۔ تو گویا کہ کنفیوژن آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب یہ بچہ آگے بڑھتا ہے، جب معاشرے میں جاتا ہے، آپ دیکھیے کہ ایک بڑی بنیادی بات آپ دیکھیے کہ جب بچہ معاشرے میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو جو ماحول ملتا ہے، وہاں پر ایک تقسیم شدہ معاشرہ اور تقسیم شدہ عقیدہ، ایک مسلک، ایک فرقہ وہاں پر اس کو ملتا ہے، اس کو سامنا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک بچہ اگر بریلوی کی مسجد میں جاتا ہے تو وہ، اس کا والد، اس کے والدین، اس کا گھر اس کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ مسجد ہے جہاں پر تم نے نماز پڑھنی ہے، یہاں پر تمہاری نماز ہوتی ہے۔ اب یہاں سے پھر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میری نماز یہاں پر ہو جاتی ہے، تو میں جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں یا اہل تشیع ہیں، ان کے ہاں میں کیوں نہیں جاتا، ادھر میری نماز کیوں نہیں ہوتی، اور مجھے وہاں پر جانے سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ اور جب وہ سوال کرتا ہے تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی فلاں فرقے والے، فلاں مسلک والے، وہ اس طرح ان کے نظریات ہیں، اس طرح ان کے خیالات ہیں، تو لہٰذا وہاں پر نہیں جانا۔ اب اگر وہ وہاں کی کسی مسجد میں، یعنی کوئی ایسا شخص ہے، ایسا بچہ ہے کہ جو ایسے خاندان میں پیدا ہوا کہ جن کا تعلق دیوبند سے ہے یا اہل تشیع سے یا اہل حدیث سے، وہ جب ادھر جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی میں
دوسرے مسالک کی جو مساجد ہیں ادھر کیوں نہیں جاتا، مجھے ادھر سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ تو پھر اس کو مطمئن کرنے کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ جی مثلاً اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ فلاں مسلک والے جو ان سے ہیں وہ گستاخ ہیں اور وہ گمراہ ہیں، وہ نعوذ باللہ کافر ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ہالینڈ سے ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور ان کا بنیادی سوال ہی یہی تھا کہ جی کہ یہ کیا بریلوی کافر کہتے ہیں اہل حدیثوں کو یا دیوبندیوں کو، یا وہ ان کو مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، تو اس بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے؟ اب ان صاحب کا سوال میرے پاس اس لیے آیا کہ وہ اپنے بچوں سے پریشان تھے، کیونکہ ان کے بچے یہ چیزیں دیکھ کر، ان کا خاندانی جو بیک گراؤنڈ پس منظر ہے اس کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، یعنی وہ بڑے کٹڑ قسم کے بریلوی ہیں، سخت قسم کے، اور اس حد تک اتنے سخت ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری نماز ہی کسی اور کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ ان کا رویہ ہے۔ تو اب وہ جب انگلینڈ اپنا ادھر یورپ میں رہتے ہیں تو اب وہاں پر یہ مسئلہ ان کو اپنی ذات کے حوالے سے تو پیش نہیں آیا، لیکن اب اپنی اولاد کے حوالے سے یہ مسئلہ ان کو پیش آیا، وہ پریشان۔ تو ایک دوست ہیں لاہور کے، انہیں کہا کہ بھئی اگر آپ کوئی معتدل اور متوازن رائے اگر آپ چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو گمراہی سے یا الحاد سے یا مذہب بیزاری سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ امانت صاحب سے رابطہ کریں، ان کو آپ بھیجیں۔ تو انہوں نے ان کو نمبر دیا، انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے کوئی 15-10 منٹ لگا کر ان کو ساری یہ بات سمجھائی۔ تو پھر اس کے بعد ان کا شکریہ کا فون آیا کہ جی میں نے اپنے بچوں کو آپ کی بات جو ان سی ہے وہ میں نے ساری سنائی ہے۔ تو بچے یعنی ان کے سامنے ایک علیحدہ پوائنٹ آف ویو بھی بچوں کے سامنے آیا، کیونکہ وہ یہی کچھ سن رہے ہیں ادھر سے اور ادھر سے، فتویٰ بازی اور ایک دوسرے پر الزام اور تہمت اور کفر کے فتوے، تکفیر اور تفسیق اور تدلیل کے فتوے۔ تو آپ کی رائے سے، آپ کی بات سے بچوں میں ایک لحاظ سے ان کو اطمینان ہوا ہے۔ اب ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں فرقہ ہے، فلاں مسلک ہے اور مسجدیں بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، اللہ کا گھر تو آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا، جس کے پاس بھی آپ جائے وہ کہیں گے یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ اہل تشیع کا امام بارگاہ ہے، لیکن کوئی بھی آپ کو ایسا یعنی نظر نہیں آئے گا کہ جو یہ کہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ الفاظ سننے کو نہیں ملتے آپ کو۔ تو نوجوان نسل اس حوالے سے پھر کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے، اور یہ جو کنفیوژن ہے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بنیاد ہے مذہب بیزاری کی اور مذہب سے دوری کی، یہ بنیاد ہے کنفیوژن، ابہام۔ جدھر جاتے ہیں تو ابہام ہی ابہام ہوتا ہے۔ آپ زبانوں کو دیکھ لیں، ثقافت کو دیکھ لیں، ابھی یہ وہ مسائل ہیں کہ یہ ہر موضوع باقاعدہ طور پہ ایک وقت مانگتا ہے، کہ یعنی ایک حوالہ میں نے صرف آپ کو لسانیات کے حوالے سے دیا، زبانوں کے حوالے سے، کہ ہمارے ہاں کس طرح بچوں کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے۔ یعنی پہلی آغاز گھر میں اردو یا پنجابی سے ہوگا، سرائکی سے ہوگا، باہر جائے گا تو اسکول میں اس کو انگلش مل جائے گی، اور یا پھر مسجد میں جائے گا، مدرسہ میں، وہاں پر کہا جائے گا کہ عربی کا، پھر ڈرامے اور پھر فلمیں اور پھر یہ جو ہمارے ہاں کارٹون، یہ پھر ان میں پھر آپ کو ہندی زبان، سنسکرت زبان ملے گی۔ یہ ایک یہاں سے اس کے کنفیوژن کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ثقافت اور کلچر ہمارا ہے اس میں بھی کنفیوژن آپ کو ملے گی۔ پھر ملکی سطح پر، ریاستی سطح پر جس طرح کا بیانیہ پھر دیا جاتا ہے وہ بھی کنفیوژن کا اور ابہام کا اور نوجوانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو گویا کہ تو بنیادی وجہ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنفیوژن ہے نا، یہ ماں ہے، یہ ام الخبائث اس کو کہہ لیجئے، ام الدلالت اس کو کہہ لیجئے، یعنی گمراہی کی ماں، اور بنیاد جو ان سی ہے نا وہ یہ چیز ہے کنفیوژن۔ جب ایک بچہ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ کسی بھی راستے پر چلا جاتا ہے۔ میرے پاس بہت سے ایسے نوجوان آتے ہیں، ہم نے بھی ایسے ہی وقت گزارا ہے، پڑھا ہے، سب کو دیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کا شکر کہ بچپن سے ہی یہ رجحان اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ شعور دیا۔ لیکن ایسا وقت بھی انسان پر بیتتا ہے جب انسان بالکل ہی مذہب سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لیکن انسان
کا سفر اگر جاری رہے، جستجو اور لگن اور تڑپ انسان میں ہو، کریوسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، کریوسٹی ہو، تو پھر انسان حق تک اور صحیح سوچ تک، کیونکہ پھر انسان میں میچورٹی آتی چلی جاتی ہے، پختگی آتی چلی جاتی ہے۔ ایک میدان میں آپ رہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جس میدان میں انسان زندگی گزارتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر انسان اس میں میچور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی معاملہ پھر علم کا بھی ہے، یہی معاملہ دین اور مذہب کا بھی ہے کہ جیسے جیسے آپ اس میں وقت گزارتے ہیں، اپنا مطالعہ بڑھاتے ہیں، اس میں وسعت پیدا کرتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کسی دور میں تو آپ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر حقیقت آپ پر آشکارا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہمارا تقسیم شدہ معاشرہ ہے، ہر حوالے سے، سیاسی حوالے سے دیکھیے کتنی پولرائزیشن ہمارے ہاں موجود ہے، کتنی پولرائزیشن ہمارے ہاں موجود ہے۔ آپ اس کا اندازہ کریں، سیاسی حوالے سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سیاسی حوالے سے بھی آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ بھئی کتنی زیادہ کنفیوژن ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اور کتنا الجھاؤ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد یعنی تھوڑا سا میں اس پر چاہوں گا کہ بات کروں کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ انگلینڈ میں ایک شخص جب مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اب اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی اہل سنت کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، کسی اور کے پاس جائے گا، وہ کہتے ہیں جی آپ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے طریقے سے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ جب تک ہمارے مسلک اور ہمارے عقیدے کے مطابق اسلام قبول نہیں کریں گے تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب کا یہ واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، ان کی کتاب، ان کے ایک آرٹیکل میں نے یہ پڑھا تھا۔ بڑے جید عالم ہیں اور ان کا تعلق دیوبند مسلک سے ہے، لیکن ان کی تحریریں سب مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے پڑھنے والی تحریریں، اصلاحی تحریریں ہوتی ہیں ان کی۔ انہوں نے ایک جگہ نقل کیا کہ میں انگلینڈ میں گیا تو وہاں پر میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ انگریز تھے، نو مسلم مسلمان ہوئے، تو وہ کہنے لگے آ کر مجھے کہ جناب میں مسلمان ہوا ہوں کسی اور مسلک کے عالم کے ہاتھ، لیکن جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کے جو امام ہیں، خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صحیح طرح ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے دوسرے مسلک عقیدے رکھنے والے کے ہاتھ پر، اور وہ لوگ گمراہ ہیں اور وہ درست لوگ نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ آپ ہمارے طریقے پر جب تک اسلام قبول نہیں کریں گے ہمارے ہاتھ پر، تو آپ در حقیقت سچے پکے مسلمان نہیں بنیں گے۔ تو زاہد الراشدی صاحب کی طبیعت میں مزاح بھی ہے اور لطافت ہے، بڑے اچھے طریقے سے بڑی بات بیان کر جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے وہاں کے جو امام اور خطیب تھے، جنہوں نے ان کو نو مسلم کو کنفیوزڈ کر رکھا تھا کہ بھئی آپ ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہوں تو پھر آپ سچے مسلمان بنیں گے، ورنہ آپ کا اسلام قبول نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں نے اس امام کو، خطیب کو بلایا اور میں نے اسے کہا کہ یار اس بندے کو مسلمان رہنے دو خدا کے لیے، یعنی اس کو کیوں کنفیوزڈ کرتے ہو؟ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کو خدا کے لیے اب مسلمان رہنے دو، اس کو اسلام کے دائرے سے مت نکالو۔ اگر آپ تھوڑا سا اس پر تحقیق کریں نا، پڑھیں اور گوگل پہ جائیں، گوگل پہ صرف نہیں بلکہ وہاں پر جو گوگل پہ مختلف قسم کے جرنلز ہوتے ہیں، رسالے، میگزین ہوتے ہیں، آپ وہ دیکھیں، رپورٹس دیکھیں، سروے دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ اس بنیاد پر بھی اسلام چھوڑ رہے ہیں، اس بنیاد پر بھی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 100 میں سے 84 جو لوگ ہیں، 84، تھوڑا بہت یعنی عدد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ 84 جو لوگ ہیں یہ یعنی مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے مذہب سے، دین سے، یہ اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں، یعنی اسلام کو ترک کر دیتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 84 لوگ، 84 پیپل، آپ اندازہ کیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مطمئن نہیں ہوتے، لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، مذہبی طبقے کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے کردار کو دیکھتے ہیں، اخلاق کو دیکھتے ہیں، تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔
اور امریکہ کی یہ صورتحال ہے کہ اگر ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے تو ایک شخص وہاں پر اسلام چھوڑتا بھی ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام بڑا پھیل رہا ہے مغرب میں، یورپ میں، تو وہ اسلام اس لیے اس طرح نہیں پھیل رہا کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہاں پر اسلام اس طرح پھیل رہا ہے کہ مسلمان اپنی آبادی کو بڑھا رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک میاں بیوی ہیں تو اگر 2-4 سال پہلے ان کے ہاں بچہ نہیں تھا تو آج ان کے ہاں 4 بچے ہیں، تو وہ واضح بات ہے کہ وہ مسلمان خاندان کے فرد ہیں۔ تو اس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ لوگ اسلام دھڑا دھڑ قبول کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس لیے یورپ کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، فرانس کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یا امریکہ کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم بچے زیادہ پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان فیملیز، مسلمان خاندان وہاں پر چونکہ زیادہ ہو رہے ہیں تو لہٰذا وہاں پر آبادی مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے۔ اب اس کی وجہ سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی یورپ میں ایک شخص مسلمانوں کے پاس آیا، مسجد میں آیا، غیر مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کرنا تھا، اس نے کہا جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اسلام کے بارے میں مت بتائیے، آپ مجھے اپنی کتاب دے دیجئے۔ وہ امام، وہ خطیب یہ خواہش کر رہے تھے کہ بھئی ہم ان کو اسلام کے بارے میں اس کو بتائیں۔ اس نے کہا جی آپ مجھے مت بتائیے، میں خود اسلام کو سمجھ لوں گا، بس آپ اپنی کتاب مجھے دے دیجئے۔ تو وہ پھر اس امام نے قرآن مجید اس کو انگلش ترجمہ ساتھ اس کو دے دیا اور پھر اس نے اس کو پڑھا، قرآن کو سمجھا۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے کہ جو ٹیکسٹ کی بنیاد پر، فکر اور عقیدہ اور نظریے کی بنیاد پر اسلام قبول کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے سمجھا ہے، پھر ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ اکثر طور پر جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاندان ہوتے ہیں۔ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے یہ بہت حد تک ان کے لیے اٹریکٹیو ہوتا ہے، ان کے لیے کشش کا باعث بنتا ہے کہ یہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر فیملی سسٹم کولیپس ہو چکا ہے مغرب میں، اور اس بنیاد پر جب وہ پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں، انڈین کو دیکھتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، یا کوئی بھی وہاں پر ہندو رہتا ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مختلف فیملیز ہیں، جب یہ مل جل کے رہنا اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو اس میں بڑی کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگ آپس میں ملتے جلتے بیٹھتے ہیں، آپ کے بڑے نانا، دادا اور والدین، اور کیسے آپ بہن بھائی آپس میں جڑ کر بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے لیے اٹریکٹیو ہوتی ہیں اور وہ پھر اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں قرآن مجید کو، پھر اس کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم دی جائے، قرآن مجید دے دیا جائے کہ آپ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے۔ لیکن بہرحال یہ ہم جا کر آگے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ تو ابہام جو مذہب سے دوری اور دین سے دوری کا جو باعث ہے اور سبب ہے، وہ کنفیوژن، ابہام، اور پھر اس ابہام کو اگر آپ تقسیم کرتے چلے جائیں اور اس کو دیکھتے چلے جائیں تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو فرقہ واریت ہے، ہمارے ہاں جو مسالک ہیں، اور ہمارے ہاں جو یہ مختلف گروہ بندیاں ہیں، اور پھر قتل و غارت ہے، اور پھر ایک دوسرے کو مارنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگانا ہے، یہ جو ماحول ہے یہ نوجوان نسل کو بہت زیادہ دین سے، مذہب سے بیزار کرتا ہے یہ ماحول۔ اور پھر یا تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بالکل بند کر دیجئے، ڈبوں میں، کمروں میں بند کر دیجئے، آپ ان کو یونیورسٹی نہ بھیجیے، آپ ان کو کالج نہ بھیجیے، آپ ان کو اسکول نہ بھیجیے، آپ ان کو موبائل بھی نہ دیجیے، نیٹ کی سہولت بھی نہ دیجیے، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، آئی فون، آپ کچھ بھی نہ ان کو دیجیے، بالکل ان کو دنیا سے کاٹ کر رکھ دیجیے۔ پھر تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی باتوں کو سن لیں اور بڑا اس پر عقیدہ بنا لیں آپ کی باتوں کو، لیکن جب وہ دنیا کو دیکھتے ہیں اور اپنے موبائل کے ذریعے سے، اپنی یونیورسٹیز کے ذریعے سے، اداروں کے ذریعے سے، پھر جب مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں، فرقہ واریت کو، پھر مسالک کو، اور پھر لڑائی اور جھگڑوں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر اس سے وہ عدم اطمینان کا شکار ہوتے ہیں، پھر ان میں مذہب سے دوری، مذہب سے بیزاری پیدا ہوتی ہے۔
اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ہمیشہ 2 نمبر معاشرے اور 2 نمبر لوگ، معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، بد کردار بد اخلاق لوگ، بد کردار بد اخلاق معاشرے، وہ ہمیشہ مذہب کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ جاہل معاشرے، علم سے محروم معاشرے، کردار سے محروم معاشرے اور لوگ ہمیشہ مذہب کی آڑ میں یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ بھئی میں جب غالباً ساہیوال میں تھا تو وہاں پر وہ MBBS کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں وہاں پر ایک حاجی تھا جو حاجی بلیکیا مشہور تھا، اور ایک اور صاحب تھے وہ حاجی رشوت کے نام سے مشہور تھے، اور وہ جو حاجی رشوت تھے وہ انکم ٹیکس کے انسپیکٹر تھے، اور حاجی بلیکیا نعوذ باللہ من ذالک آپ دیکھیے کہ حاجی جیسا لفظ کن کے لیے استعمال وہاں پر ہوتا تھا۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس بات کو کئی جگہوں پہ بیان کیا، وہ یہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ بھئی وہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، اور فحشاء کا ایک مطلب بخل بھی ہوتا ہے، کنجوسی بھی ہے، کہ یہ نماز آپ کو بخل سے، کنجوسی سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے، فحش سے آپ کو روکتی ہے۔ تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسے مطلب لوگ ہیں کہ جو ایک طرف تو نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف رشوت بھی لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ملاوٹ بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور کم تول کر بھی دیتے ہیں، اور بڑے بڑے فراڈ بھی کرتے ہیں۔ تو وہ اس بات کو اور اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہماری نوجوان نسل اگر مذہب سے دور ہوئی یا مذہب سے بیزار ہوئی، اس میں ان لوگوں کا بھی عمل دخل ہے کہ جب 2 رخی چال معاشرے میں دیکھی، منافقت دیکھی، تو ایک طرف لیکچر سنے، تقریریں سنی، اسلام پر باتیں سنی، اور اپنے بزرگوں سے بھی سنی، اپنے بڑوں سے بھی سنی، مسجد میں آئیں تو وہاں پر بھی سنی، جگہ جگہ پر اسلام کا ذکر ہو رہا ہے، اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن صورتحال کیا ہے کہ معاشرہ بالکل اخلاقی پستی کا شکار ہو گیا، جہالت کا، علمی پستی کا شکار ہے۔ اور یہ وہ کریکٹر ہیں جو نوجوان نسل کو مذہب سے دور اور مذہب سے بیزار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دو باتیں۔ اب اس کے بعد عمومی طور پر میں نوجوانوں سے جب بات کرتا ہوں، اور جب نوجوانوں سے میرا مکالمہ ہوتا ہے، تو 2 طرح کے نوجوانوں سے بات ہوتی ہے، اور ان کے جو سوالات ہوتے ہیں اور جو ان کے اعتراضات ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان تو وہ ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں، یعنی جن کو شروع سے شوق ہے، فلسفہ پڑھ لیا، تاریخ کو پڑھا، ادب کو پڑھا، اس کا وہ ذوق رکھتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے جو نوجوان ہیں، ان کے اعتراضات یہی ہوتے ہیں، مشاہدے کے اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے اعتراضات تجربے کے اعتراضات ہوتے ہیں، یعنی آبزرویشن ہے، تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، معاشرے کو دیکھتے ہیں۔ یہ 2 قسم کے اعتراضات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب جو نوجوان ہے کہ جو پڑھتا ہے، جس کو شوق ہے پڑھنے کا، جو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اب اس کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ بڑے ہی گہرے قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر خدا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، یا وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو پھر ہم اس پر ایمان کیوں لاتے ہیں۔ یا پھر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی میں نے مسلک کے حوالے سے بات کی، فقہی اختلافات پر بھی سوالات ہوتے ہیں، اور مذہب کے بارے میں کہ بھئی مذہب تو اب فرسودہ ہو چکا، کہ 1400-1500 سال پہلے ہمیں یہ سب کچھ دیا گیا تھا، اس وقت کا ذہن اور اس وقت کی سوچ کے لیے تو ٹھیک تھا، یہ اس وقت کے انسان کے لیے، لیکن آج جو مذہب ہے یہ تو بالکل ہی فرسودہ، پرانا ہو گیا، قدیم ہو گیا، اب اس کی بھلا آج کی جدید دور میں ہمیں ضرورت کیوں ہے۔ اچھا، پھر فلسفہ اور سائنس سے متعلق پھر سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو فلسفہ اور سائنس پر اور مذہب پر جب بات کی جاتی ہے، انہیں ایک دوسرے کے تصادم میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق کوئی نہیں ہے، جبکہ ان میں مطابقت بھی، یہ ایک علیحدہ پھر آئندہ جب ہم نشست رکھیں گے تو ان مسائل پر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ جمہوری نظام کے بارے میں پھر سوالات ہوتے ہیں، عقائد کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، آزادی کا جو تصور ہے
اس کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو ہمارے ہاں سائنسی تصورات ہیں جیسے ایوولوشن کے بارے میں، یعنی تھیوری جو ایوولوشن کے ارتقاء کا جو نظریہ اور ایک تھیوری ہے، اس کے بارے میں سوال ہوتے ہیں۔ اور پھر جب مذہب پر بات کرتے ہیں تو پھر خدا کی عبادت کے معاملے میں سوالات اٹھتے ہیں، اور اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی سوالات کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اختلاف جو ہمارے ہاں موجود ہے اس پر بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو فلسفہ ہے اور جو تاریخ کو پڑھتے ہیں، جو ادب کو پڑھتے ہیں، پھر وہ اس طرح کے سوالات پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ نوجوان کہ جن کے سوالات میں نے جیسے کہا کہ ظاہری طور پر ہوتے ہیں، ان کو جو معاشرے میں اسلام چلتا پھرتا ان کو دکھائی دیتا ہے، چلتا پھرتا اسلام جو معاشرے میں ان کو نظر آتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے وہ بیزار ہوتے ہیں۔ یعنی ممبر و محراب سے جو اسلام سنتے ہیں، اپنے بزرگوں سے جو سنتے آتے ہیں اسلام، اور عملی صورت پھر گھر، خاندان اور معاشرے کو دیکھتے ہیں، وہ بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اور پھر مذہبی طبقے کو دیکھتے اور سنتے ہیں، اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں وہاں جو ہمارا جو زمانہ ہے وہ اس سے اس طرح کا مذہب اور اس طرح کے خیالات اور نظریات یہ مطابقت نہیں رکھتے، یہ توہمات کی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں۔ اب دیکھ لیجئے آج بھی ہمارے گھروں میں اور ایسی باتیں بیان، خواتین خاص طور پر ایسے توہمات کا شکار ہوتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا مسلم خاندانوں میں، مسلم معاشروں میں انہوں نے پرورش پائی ہے؟ 40 سال عمر ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، لیکن ایسی غلط باتوں کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں خواتین کہ جس پر کوئی ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ قرآن کی بات کرتی ہیں، نہ حدیث کی بات کرتی ہیں، نہ سنت کی بات کرتی ہیں۔ وہ ایسی باتیں ہیں جو سینہ بسینہ، سینہ گزٹ جس کو کہتے ہیں، وہ چل رہی ہیں، بس اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہی باتیں، اور کمال یہ ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ ان باتوں کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے رویے کو بدلیں۔ جب ان کو ایک اچھی بات سمجھائی گئی، علم کی بات دی گئی، جب ہدایت دی گئی، جب ان کو دلیل سے بات سمجھائی گئی، اب تو یہ چاہیے کہ اپنے ان توہمات کو چھوڑ دیں، لیکن پھر بھی اپنی اسی جہالت کے اندر رہتی ہیں۔ تو جب یہ صورتحال بچے دیکھتے ہیں تو پھر واضح بات ہے کہ ان میں مذہب سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ اب اچھا، یہ صورتحال میں نے جب مغرب کو پڑھا اور مغرب کو میں نے یعنی اس کی تاریخ کو دیکھا تو یہ وقت مغرب پر بھی گزرا ہے، اور یہی صورتحال تھی سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ اور تصادم، اور یہی صورتحال تھی کہ مذہبی لوگ، مذہبی طبقہ جبر سے اپنے نظریات اور اپنے عقائد کو لوگوں پر مسلط کرتا تھا، اور جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کرتا تھا لوگوں میں۔ یہ صورتحال مغرب میں بھی موجود رہی ہے۔ میں نے یہاں پر ایک میرے سامنے کتاب ہے، یہ برٹرینڈ رسل کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ قاضی جاوید صاحب نے کیا، ہمارے بڑے اچھے دوست تھے یہ، اور شاید 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ بڑے مفکر اور بڑے فلسفی انسان تھے، تو انہوں نے برٹرینڈ رسل کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ اب اس میں سے 1-2 عبارتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر اس پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی سوال اور کوئی آپ کی طرف سے بھی کومنٹس آئیں، تو اس لیے چند باتیں یہاں سے، اگرچہ ابھی میرے پاس اس حوالے سے کافی نکات میرے پاس موجود ہیں، لیکن برٹرینڈ رسل کیا کہتا ہے اب ذرا دیکھیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو یہاں تک سوچا کرتا ہوں کہ بعد ہی اہم نیکیاں مذہب کے علمبرداروں میں نہیں ملتی، یعنی مذہب کا نام لینے والوں میں جو اہم نیکیاں ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، جن کی بڑی سگنیفیکینس ہے، بڑی اہمیت ہے معاشرے میں، وہ نیکیاں مذہب کے نام لینے والوں میں نہیں ملتی، وہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو مذہب کے باغی ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہی صورتحال آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو غیر مذہبی ہوگا نا، آپ دیکھیں گے وہ اخلاقیات کا بھی خیال کرے گا اور زبان میں بھی مہذب ہوگا، شائستہ ہوگا، لیکن آپ دیکھیے ذرا مذہبی آدمی کو آپ چھیڑ کر دیکھیے، اختلاف کر کے دیکھیے، تو سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اب یہ کیا آگے کہتے ہیں برٹرینڈ رسل، یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 2 نیکیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں، وہ کیا ہے؟ راست بازی اور ذہنی دیانت۔ اب ذہنی دیانت سے کیا مراد ہے؟ یعنی مینٹل اونیسٹی آپ اس کو کہہ لیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ میری مراد پیچیدہ مسائل کو ثبوت اور شہادتوں کی بنیاد پر حل کرنے کی عادت ہے،
یہ جو مینٹل اور انٹلیکچول جو آنیسٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بات پیش کر رہے ہیں نا، آپ ثبوت دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کر دیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ عادت ہے ان لوگوں میں جو مذہب کے باغی ہیں، مذہب سے بیزار ہیں، کہ وہ جو بات کہیں گے نا دلیل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کر دیں گے۔ آپ مذہبی آدمی سے دلیل مانگیے، اختلاف کیجئے، وہ دلیل آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہے گا جی یہ میں نے کہہ دیا، بس کہہ دیا، آپ اس کو مان لیں، بات ختم ہو گئی۔ اب اس سے آگے کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب تک کافی ثبوت اور شہادتیں دستیاب نہ ہوں تب تک ان مسائل کو غیر حل شدہ ہی رہنے دیا جائے۔ تحقیق کی حوصلہ شکنی ان میں سب سے پہلی خرابی ہے، یعنی مذہبی لوگوں میں تحقیق کی حوصلہ شکنی۔ بالکل یہی بات آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، یعنی بلائنڈ فیتھ، یعنی ایمان بالغیب کا مطلب بھی یہ لے لیا گیا کہ بس آنکھیں بند کر کے چپ کر کے مانتے چلے جاؤ، نہیں، بلکہ بلائنڈ فیتھ تو یہ ہے نا، ایمان بالغیب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلائل مہیا کر دی اس کائنات میں، شواہد دے دی ہیں، ثبوت دے دی ہیں، آیات بینات ہیں۔ تو قرآن پاک نے کیسے انسان کے مشاہدے میں یہ کائنات آتی ہے، انسان سارا دن دیکھتا ہے، آپ مجھے بتائیے کوئی بات ایسی ہے کہ جو انسان کے مشاہدے کے خلاف ہو قرآن میں؟ بالکل مشاہدے کے عین مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ان دلائل کو بطور دلیل بیان کرتا ہے، ثبوت کے، شواہد کے، کہ دیکھو یہ سب کچھ میں نے بنایا، پیدا کیا۔ قرآن پاک میں یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن مذہبی طبقہ حوصلہ شکنی کرتا ہے تحقیق کی، ریسرچ کی۔ لیکن دوسری خرابیاں بھی پیچھے نہیں رہتی۔ قدامت پسندوں کو، یہ میں اب عبارت پڑھ رہا ہوں برٹرینڈ رسل کی، قدامت پسندوں کو قوت و اختیار حاصل ہو جاتا ہے تاریخی دستاویزات میں اگر کوئی بات عقیدوں کے بارے میں شبہات پیدا کرنے والی ہو تو ان کی تکذیب شروع کر دی جاتی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جلد یا بدیر منحرف عقیدے رکھنے والوں کے خلاف مہم شروع کر دی جاتی ہے، پھانسیاں گاڑ دی جاتی ہیں اور نظر بندی کے کیمپ بنا دیے جاتے ہیں۔ میں اس شخص کی قدر کر سکتا ہوں جو یہ کہے کہ مذہب سچا ہے، لہٰذا ہم کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کے لیے میرے دل میں گہری نفرت کے سوا کچھ نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی سچائی کا مسئلہ اٹھانا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور یہ کہ ہم کو مذہب اس لیے قبول کر لینا چاہیے کہ وہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ نقطہ نظر سچائی کی توہین کرتا ہے، اس کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے اور جھوٹ کی بالادستی کو قائم کر دیتا ہے۔ اشتراکیت کی برائیاں وہی ہیں جو ایمان کے زمانوں میں مسیحیت میں پائی جاتی تھیں۔ سوویت خفیہ پولیس کی اب یہ اشتراکیت یعنی سوشلزم کے بارے میں، کمیونزم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ بھئی وہاں پر بھی جب اپنے نظریے کے ساتھ شدت اختیار کی گئی اور اس کو جبراً نافذ کیا گیا تو پھر مختلف برائیاں پیدا ہوئیں۔ اب میں آگے اس کو مکمل کرتا ہوں جو برٹرینڈ رسل نے آگے جا کر کہا۔ کہتے ہیں کہ دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہو سکتے ہیں، اس کے برخلاف جب دو مذہبی، اب دیکھیے ذرا، جو دو مذہبی علماء میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ دونوں اپنے آپ کو مبرہ عن الخطا خیال کرتے ہیں، یعنی ہم سے خطا نہیں ہو سکتی۔ دونوں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ دونوں میں سے ہر ایک کو یقین ہوتا ہے کہ صرف وہی ہی راستے پر ہے، یعنی سچائی پر بس وہی ہے، لہٰذا ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ بس یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں کو یقین ہوتا ہے کہ دوسرا نہ صرف غلطی پر ہے بلکہ رائے حق سے ہٹ جانے کے باعث گناہ گار بھی ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور نظری مسائل حل کرنے کے لیے دنگا فساد تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ یعنی یہ صورتحال معاشرے کی ہوتی ہے، یعنی دو مذہبی علماء جب اختلاف کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو خطا سے بالکل پاک ہیں، یہ دوسرا جو شخص ہے نا یہ خطا پر، یہ خاطی ہے، یہ خطا پر ہے، اور پھر اس بنیاد پر کیا ہوتا ہے، پھر بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر فتوے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد دنگا فساد اور پھر تخریب کاری اور پھر قتل و غارت پھر معاشرے میں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ مغرب کی صورتحال تھی۔ میرے پاس بہت سے حوالے ہیں اس پر، یعنی مغرب میں کیا صورتحال تھی اور سائنسدانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا، اور جب مذہبی طبقے کا یہ حال اور یہ کردار دیکھا وہاں پر، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ پوپ کا کردار، پادری کا کردار، پھر مذہب کا جو جبر تھا نئی تحقیقات کے حوالے سے، سائنسی اکتشافات کے حوالے سے، اور پھر سائنسدانوں کو پھانسیاں دی گئی، بلکہ ایک اٹیلین سائنٹسٹ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے نظریات سے انحراف نہیں کیا، اس نے جو بات کہی اس نے کہا میں اس پر قائم ہوں،
پھر اس کو پہلے تو اس کو قید و بند کی صحبتوں میں رکھا گیا، پھر اس شخص کو، اس سائنٹسٹ کو زندہ جلا دیا گیا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا۔ ہمارے ہاں بھی مذہبی طبقہ، اور آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے یہ سلوک اختیار کیا ہے ہم نے۔ تو اس لیے یہ صرف ایک وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، چونکہ ہمارے ہاں پریویل کرتا ہے مذہب، ڈومینیٹ کرتا ہے، تو اس لیے میں نے اس مثال کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور آپ ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ ہمارے مذہبی طبقوں کی محافل اور مجالس، اب تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ سوشل میڈیا پہ چلی جائیے، یوٹیوبز پہ چلے جائیے، جو بھی دن منائے جاتے ہیں، مثلا محرم آ گیا، ربیع الاول آ گیا، کوئی اور کسی شخصیت کا دن آ گیا، آپ ذرا وہ پروگرام سن لیجئے، کسی مقرر کی خطیب کی تقریر سن لیجیے، آپ مجھے بتائیے کہ اس میں نوجوان نسل کے لیے کیا سبق ہے، کیا تعلیم ہے، اور کیا اس میں ان کے سوالات اور ان کے اعتراضات اور جو ان کی سوچ اور فکر ہے اس کی تسکین کہاں پر یہاں پر ان کی تقاریر میں موجود ہے۔ موضوعات بالکل غیر متعلق ہیں، معاشرے سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے مسائل ہیں۔ میں نے شروع سے اس پر روشنی ڈالی تھی کہ فقط مذہبی حوالے سے نہیں، بلکہ آپ سیاسی حوالے سے دیکھیں، ثقافتی حوالے سے دیکھیں، لسانی حوالے سے دیکھیں، ادبی حوالے سے آپ دیکھیں، اور دیگر حوالوں سے آپ دیکھیں، تو کہیں پر بھی ہمیں اطمینان نظر نہیں آتا، یکجہتی اور وحدت ہمیں نظر نہیں آتی۔ نظام تعلیم کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں دو طبقے پیدا ہوتے ہیں، ایک مذہبی طبقہ، ایک سیکولر طبقہ، دونوں ایک دوسرے کے خیالات سے اجنبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی زبان سے اجنبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے منہج اور ایک دوسرے کے میکانزم سے اجنبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے طریقہ گفتگو سے، کلام سے، طریقہ فکر سے اجنبی ہوتے ہیں۔ ان کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا دیجئے، ان میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تو یہ جو ماحول ہم نے پیدا کیا ہے، تو اس بنیاد پر ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ٹاپک تو ہم نے یہ رکھا کہ مذہب سے بیزار کیوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ صرف مذہب سے بیزار نہیں ہے، وہ ہماری سیاسی فکر سے بیزار ہے، وہ ہماری ثقافت سے بیزار ہے، وہ ہماری زبان سے بیزار ہے، وہ ہمارے علوم سے بیزار ہے، وہ ہمارے گھر سے، خاندان سے، ہمارے رویوں سے، سلوک سے، ہر چیز سے بیزار ہے۔ ہم نے یہ معاشرہ تشکیل دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ کنفیوژن، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ اور یہ آخری بات اور میرا آخری جملہ وہ یہ آپ سنتے جائیے، وہ یہ ہے کہ جو معاشرے زمانے کے ساتھ، جو سوسائٹی وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ گرو نہیں کرتے، یعنی پرورش نہیں پاتے، آگے نہیں بڑھتے اور ایوالو نہیں ہوتے، تو ان معاشروں میں ہمیشہ کنفیوژن، ابہام ہی سر اٹھاتا ہے، اور ایسے معاشروں میں ہمیشہ نوجوان مذہب سے دور اور مذہب سے بیزار ہوتے ہیں۔ تو یہیں پر ہی میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور آئندہ جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتا دیا تھا کہ آج کی ہماری گفتگو یہ پہلا حصہ ہے، اور دوسری گفتگو ہماری وہ مشتمل ہوگی اس پر کہ آخر اس مشکل کا اور اس مسئلے کا حل کیا ہے، کہ ہم کیا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس بنیاد پر ہماری جو نسل ہے، نوجوان آنے والی نسل، وہ مذہب سے بیزار نہ ہو، مذہب سے دور نہ ہو۔ ہم کس طریقے سے مذہب ان کے سامنے پیش کریں جس بنیاد پر ان کا ایمان پختہ ہو، ان کا عقیدہ پختہ ہو، اور وہ مذہب کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو۔ تو یہ ہمارا آئندہ جب بھی ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ میں آپ کو اس پر مطلع کر دوں گا، اور یہ بہت اس کی ضرورت ہے، اور میری یہ بڑی خواہش ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے ادارے سے ہم ایسے مجالس کا اور ایسے پروگرامز کا ہم اہتمام کریں، ایسے لیکچرز کا، کہ ہماری نوجوان نسل کو اس سے فائدہ ہو اور وہ اصل دین کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو، اور جو ان کے شکوک و شبہات ہیں، ابہام ہیں، وہ دور ہوں۔ یہ صرف ایک لیکچر کا معاملہ نہیں، پورا ایک ماحول اور علمی سرگرمیاں، فکری کاوشیں، یہ سب کچھ مل کر ہی معاشرے کو، خاندان کو اور لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ ٹاپک ہمارا آئندہ بھی ہوگا، اور جب بھی ہم بیٹھیں گے تو میں کم از کم ایسے ہی موضوعات پر ہمیشہ بات کرتا رہوں گا۔ اور آخر میں ایک بات میں آپ کو ذکر کرتا چلوں، یہ بھی آپ کے لیے بڑی
یہ خبر آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی کہ انشاءاللہ تعالی اکتوبر کے شروع میں یا ستمبر کے اینڈ میں ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں لیکچرز کی، اور وہ ہوگی دین کی ترجیحات، یعنی کہ وہ تقریباً کوئی 12-13 لیکچرز میں نے اس پر تیار کیے ہیں، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوگا کہ بھائی ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری جو نسل ہے، اولاد ہے، اور ہم خود سب کے سب کہ دین کی ترجیحات، پریورٹیز کیا ہیں، اس پر تقریباً 12-13 کوئی لیکچرز ہیں، تو وہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے لوگ بہت مذہبی بن جاتے ہیں، اور میں نے اس کی مثال پہلے بھی دی تھی، جیسے کوئی ڈاکٹر کی تعلیم لے لیتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، پھر وہ سب کچھ چھوڑ کر پھر وہ کہتے ہیں جی اب میں نے مولوی بننا ہے، مذہب کی طرف آنا ہے۔ تو حالانکہ جو اس نے تعلیم حاصل کی، دین یہی کہتا ہے کہ وہ اسی تعلیم اور اسی پروفیشن کو اختیار کرے، دین کا تقاضا اس سے یہی ہے، اور اسی میں رہ کر ہی وہ خدمت انسانیت کرے، انسانیت کا کام کرے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، ذمہ داریوں کو چھوڑ کر ان کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو فرائض اور وہ ہم پر لازم نہیں ہوتے۔ تو ایسے بہت سے ٹاپک میں نے چنے ہیں، تیار کیے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان پر بات کریں گے۔ اس سے بھی آپ کو بڑی روشنی آپ کو ملے گی کہ آیا کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے ترجیحات مقرر کریں، پریورٹیز مقرر کریں کہ ہم پہلے وہ کام کریں پھر اس کے بعد وہ کام کریں، یہ ترتیب کیسے ہونی چاہیے۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم باقاعدہ سیریز شروع کریں گے، تو اس کے بارے میں بھی پھر آپ کو مطلع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔